وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي یا نور اللہ۔ فیضان رمضان پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری طرف سے 6 رمضان مبارک آپ کو مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن دبا دیجیے۔ میرے دوستو، آج جن صورتوں میں روزہ قضا کیا جاتا ہے، اس موضوع پہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چند گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی تم میں مریض ہے، بیمار ہے، یا او علی سفر، یا کوئی مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ قضا کرے، روزے کو پورا کرے، اس کی گنتی کو پورا کرے، عدت پوری کرے۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، باقی دنوں میں اگر قضا بھی ہو جائے، یعنی اگر باقی دنوں میں روزے کی قضا ہو جائے تو روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ فیضان رمضان پروگرام میں آج ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے۔ سفر کی تعریف کیا ہے اور بیماری کی تعریف کیا ہے، یہ ہمیں پہلے آپ کو بتائیں گے، پھر چند مسائل۔ دوران سفر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر کی مقدار بھی ذہن نشین کر لیجیے۔ سیدی مرشدی اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شرعاً سفر کی مقدار 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرعاً مسافر ہے، اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، اور نماز بھی وہ قصر کرے گا۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی نماز فرض نمازوں میں اسے قصر کرنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قصر نماز پوری پڑھاتے ہیں، ان کو کوئی مسئلے کا علم نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں جلد 8ویں میں صفحہ 27 پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ میں حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں، دوبارہ سنیے کہ مسافر کے لیے کیا ضروری ہے۔ نماز میں بھی وہ قصر کرے، یعنی 4 رکعت والی میں۔ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی فرض نماز میں اسے قصر کرنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، یعنی قصر نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ پوری 4 پڑھی تو نماز کا پھیرنا بھی واجب ہے، یعنی اگر اس نے 4 رکعت والی نماز 4 رکعتیں ہی سفر کے دوران پڑھ لیں تو اس کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ یعنی معلومات نہ ہونے کی بنا پر آج تک جتنی بھی نمازیں سفر میں پوری پڑھی ہیں، ان کا حساب لگا کر 4 رکعتی فرض قصر کی نیت سے 2 لوٹانے ہوں گے، یعنی قصر نماز پڑھنی ہوگی، جتنے بھی آپ نے سفر کے دوران 4 پڑھی ہیں۔ ہاں، مسافر کو مقیم امام پیچھے فرض 4 پورے پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر مسافر ہے تو وہ مقیمی نماز یعنی مقامی امام کے پیچھے 4 ہی رکعتیں پڑھے گا، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کے فرض رکعتوں میں کرنا ہے، یعنی ان میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائے گی، باقی سنتیں اور وتر کی رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی۔ دوسرے شہر یا گاؤں وغیرہ میں پہنچنے کے بعد جب تک 15 دن سے کم مدت تک قیام کی نیت تھی، مسافر ہی کہلائے گا اور مسافر کے احکام رہیں گے، اور اگر مسافر نے وہاں پہنچ کر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لی، اب مسافر کے احکام ختم ہو جائیں گے اور وہ مقیم کہلائے گا۔ اب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی قصر نہیں کرے گا۔ سفر کے متعلق ضروری احکام کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصہ 4 کے باب نماز مسافر کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ
جو قصر کی نماز ہے، مسافر کی نماز، اس میں 2 رکعتیں فرائض، 4 رکعتوں والی 2 فرضی پڑے جائیں گے، باقی سنتیں اور وتر کی رکعتیں پوری ادا کی جائیں گی۔ معمولی سی بیماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کوئی سخت بیمار ہو اور اسے روزہ رکھنے کی صورت میں مرض بڑھ جانے یا دیر میں شفا یابی کا گمان غالب ہو تو ایسی صورت میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، مگر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ معمولی نزلہ، بخار یا سر درد کی وجہ سے لوگ روزہ ترک کر دیتے ہیں، روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی صحیح شرعی مجبوری کے بغیر کوئی روزہ چھوڑ دے، اگرچہ بعد میں ساری عمر بھی روزے رکھے، تو اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا، یعنی چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ قضا نہیں کرنا چاہیے۔ سفر میں چاہے روزہ رکھو چاہے نہ رکھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سیدنا حمزہ بن عمر و اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے تاجدار مدینہ، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپہ رحمت، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سفر میں روزہ رکھوں؟ سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے رکھو چاہے نہ رکھو۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 640، حدیث نمبر 1943 ہے۔ یعنی کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سفر کے دوران اگر ہو سکے، طاقت ہو، ہمت ہو تو روزہ رکھ لو، ورنہ بہتر یہ ہے کہ روزہ قضا کیا جائے۔ سفر کی نوعیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنا سفر ہونا چاہیے، مسافر کون ہوتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 16ویں رمضان المبارک کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں گئے، یعنی 16ویں روزے۔ ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا، نہ تو روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ ہی انہوں نے ان پر۔ صحیح مسلم شریف۔ یعنی کہ سفر کے دوران بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا، بعض نے نہ رکھا۔ جنہوں نے نہ رکھا انہوں نے رکھنے والوں کو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کیوں رکھا ہوا ہے، سفر میں روزہ معاف ہے، اور جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صحیح مسلم صفحہ 564 پہ اور حدیث نمبر 1116۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار غریبوں کے غم گسار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ اللہ عز و جل نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، اور مسافر، دودھ پلانے والی حاملہ روزہ معاف ہے، یعنی مسافر سے اور دودھ پلانے والی حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا کہ اجازت ہے کہ وقت نہ رکھیں، اس وقت نہ رکھیں، بعد میں مقدار پوری کریں، قضا کریں گے کہ روزے کی۔ جامع ترمذی۔ اور انشاءاللہ کل روزے کے حوالے سے 33 حروف کی نسبت سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت پر مبنی 33 پیرے آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے، 33 مسائل 33 مسائل آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے انشاءاللہ کہ کن حالات میں روزہ قضا کیا جاتا ہے اور ان کا فدیہ کیا ہے۔ آج صرف اتنا بتاتا جاؤں فدیے کے متعلق، کل میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ فدیے کی آپ کو تھوڑی سی ڈیفینیشن بتائی جائے گی۔ فدیے کے متعلق یہ ہے کہ فدیہ روزے کا وہ لوگ دیتے ہیں جو بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں، مثال کے طور پر کسی بندے کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اسے پتہ ہے کہ میں ہمیشہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزوری نکاہت کی وجہ سے، وہ بندہ فدیہ دے دے جو 2.25 سیر گندم یا آٹا یا اس کی قیمت جو بھی اس کی بنتی ہے قیمت فی الوقت دور حاضر کے حساب سے۔ اور اس کے علاوہ فدیہ کن کو دیا جا سکتا ہے؟ جس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں کہ جن میں سے آپ ہیں اور جو آپ میں سے ہیں، یعنی والدین اور آپ کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اسی طرح فدیہ بھی اپنے والدین کو نہیں دیا جا سکتا اور اولاد کو نہیں دیا جا سکتا۔
تو یہ یاد رکھیے، فدیہ غربا، مساکین، یتامہ، ایسے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان پیسوں سے ان کو فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور فدیے کے پیسوں سے افطاری نہیں کروائی جا سکتی، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے۔ نہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروائی جائے، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں پیش کریں گے۔ فدیے کے حوالے سے یہ بھی عرض کرتا جاؤں، کیونکہ فدیہ اگر جس کو دے دیا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے مسجدوں میں افطاری کروائے تو کروائی جا سکتی ہے۔ افطاری کے لیے آپ اپنے حلال رزق میں سے، اپنی جمع پونجی میں سے، اپنی پاکٹ منی میں سے افطاری کا سامان مہیا کر سکتے ہیں، نہ کہ زکوٰۃ، نہ فدیہ، نہ فطرانہ۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ باقی مسائل آئندہ ویڈیو میں عرض کرتے جائیں گے۔ چینل لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العزت سے دعاؤں کا درخواست گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، میری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔